کون مسلمان تھے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1857 سے جنگ شروع ہوئی اور پھر 1947 تک ہمارا دیش آزاد ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی قربانیوں کو یاد کیا جائے کہ جنہوں نے ملک کے آزاد ہونے سے 100 سال پہلے اس ملک کے آزاد ہونے کے لیے لڑائیاں شروع کر دی تھی۔ یعنی 1754 سے آزادی کی لڑائی شروع ہوئی اور 1754 سے لے کر 1857 تک اس ملک میں مسلمان عالم اور صوفی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ جو مسلمان تھے، انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے 1700 اپنے آپ کو جو ہے انگریزوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ ان کی بغاوت کی اور ان سے لڑتے رہے۔ انگریزوں نے بعد میں ان کو قتل کر دیا اور میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان، جن کے نام کو ہم سب جانتے ہیں، وہ ہندوستان کا سب سے بڑا فریڈم فائٹر تھا۔ اس وقت گاندھی جی اور بہت سارے لوگ اس وقت نہیں تھے، بلکہ یہ 1782 کی بات ہے۔ گاندھی جی تو 1800 شتابدی کے بعد آئے، 100 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد۔ ٹیپو سلطان جب انگریز ہندوستان پہ قبضہ کر رہے تھے تو میسور کی ریاست پر جب انگریزوں نے قبضہ شروع کیا تو سب سے پہلے انگریزوں کی حکومت کے خلاف ہندوستان میں لوگوں کو یہ بتانے والا کہ ہم اس ملک کو آزاد کرائیں گے، ہندوستان میں انگریز قبضہ کرنے والے ہیں، یہ ٹیپو سلطان بار بار لوگوں کو کہتے تھے، تقریریں کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اور جب انگریزوں کو پتہ چلا کہ ٹیپو سلطان ہمارے خلاف تقریریں کرتا ہے، لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ہم ملک کو آزاد کرائیں گے، تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی ریاست پر حملہ کیا۔ لیکن یہ ٹیپو سلطان ایسا لڑاکو تھا کہ ہندوستان کو سب سے پہلی توپ بنانے والا اور لڑائی کے ساتھ جنگ کا ساز و سامان لا کر پوری طریقے سے مقابلہ کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ ایک مسلمان ٹیپو سلطان تھا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان بھگا دیا جائے، مسلمان ہیں یہ کٹ ملے، آپ ٹی وی میں میڈیا میں دیکھو، کبھی پوچھا جائے ان سے ہماری قربانی کو یاد کرو کہ ٹیپو سلطان وہ تھا کہ جس نے اپنی ریاست سے بمبئی تک انگریزوں کو بھگانے کا کام کیا، اور ٹیپو سلطان کو قید کر لیا گیا، جو ہے قتل کیا گیا، اور جب پھانسی کی سزا سنائی جا رہی تھی تو ٹیپو سلطان نے کہا تھا میں اپنے ملک کے لیے جان دے رہا ہوں، اس لیے کہ گیدڑ بن کے رہنا 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے کہ انسان ایک دن شیر کی موت مر جائے۔ ٹیپو سلطان نے کہا تھا آج میں شیر کی موت مر رہا ہوں، تم بزدلوں کی طرح، گیدڑوں کی طرح 100 سال کی زندگی میں نہیں جینا چاہتا۔ انگریز آج مجھے قتل کر دیں لیکن میں انگریزوں کی بغاوت کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں شیر کی موت مرنا چاہتا ہوں، گیدڑوں کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ تو وہ ٹیپو سلطان تھا جس نے بڑے بڑے ہتھیار بنائے تاکہ انگریزوں کو اس ملک سے بھگایا جائے۔ ابھی سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ، گاندھی جی کا ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ بعد میں آئے لڑنے کے لیے۔ پہلے ٹیپو سلطان، پھر اس کے بعد جگہ جگہ مسلمان بادشاہ انگریزوں سے لڑتے رہے، پھر ایک ایسا انقلاب دینے والا عالم میدان میں اترا۔ ہندوستان کی آزادی میں سب سے پہلا ہندوستان میں انگریزوں کی بغاوت کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ ایک مسلمانوں کا عالم تھا جس کا نام علامہ فضل حق خیر آبادی تھا۔ لکھنؤ کے رہنے والے علامہ فضل حق خیر آبادی دلی آئے اور دلی کی جامع مسجد میں انہوں نے تقریر کی اور کہا کہ انگریزوں سے لڑنا ہمارے لیے جہاد ہے، جو انگریزوں سے لڑے گا، ان کو مارے گا، ملک سے بھگائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اعلان کیا اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ کر کے اعلان کیا، اور جب اعلان کیا اور انگریزوں کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے عالم علامہ فضل حق خیر آبادی نے اعلان کر دیا ہے
کہ وہ انگریزوں کی حکومت کو اکھاڑ پھینکیں گے، انگریزوں کو بھگائیں گے، ملک کو آزاد کرائیں گے، تو انگریزوں کی پوری فوج نے آپ کو آ کر کے گھیراؤ کر لیا اور قید کر کے لے گئے، پکڑ کر کے لے گئے، گرفتار کر کے لے گئے، اور جا کر انڈمان نکوبار ایک جگہ ہے، وہاں کے کالے پانی کی سزا دی گئی۔ کہا کہ فضل حق تم ہمارے لیے لوگوں کو بغاوت کراتے ہو، اس ملک میں ہماری حکومت کو کوئی نہیں اکھاڑے گا، ہم اس ملک کے حکومت کرنے والے ہم ہیں، تم بغاوت کرنے والے کون ہوتے ہو؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے لوگوں سے کہا تھا، اے لوگوں مجھے معلوم ہے یہ انگریز اس ملک سے ایسے نہیں جائیں گے، لیکن ہم آخری قطرے تک اپنے ملک اور اس زمین کو آزاد کرانے کے لیے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے رہیں گے۔ تو کالے پانی کی سزا دی گئی اور ان کو بند کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ یہ چراغ آزادی کا روشن کرنے والا کون تھا؟ مسلمان۔ آپ یہ کہتی رہے گی جس ملک کو 200 سال انگریزوں نے لوٹا، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلا اگر اپنا خون کی قربانی دینے والی اگر کوئی قوم تھی تو وہ مسلمان قوم تھی۔ قومیں تو ہندوستان میں ہزاروں ہیں، ہزاروں قومیں ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اپنا خون دینے والی قوم تھی وہ مسلمان تھی۔ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مفتی عنایت احمد کاکوری نے انگریزوں کی بغاوت کی، ان کو بھی کالے پانی کی سزا دی گئی۔ مولانا مفتی کفایت اللہ کافی کو بھی بغاوت کی، ان کو بھی کالے پانی کی سزا دی گئی۔ غور کرنا، توجہ کرنا، جناب عنایت احمد کاکوری کو جب کالے پانی کی سزا دی گئی، بہت بڑے عالم تھے، تو انہیں جیل میں بند کر دیا گیا، تو انہوں نے جیل کی دیواروں پر ایک کتاب لکھ دی، سبحان اللہ، ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام تھا علم سیگا، یعنی قرآن کے ترجمہ کرنے کا طریقہ، یعنی قرآن کا ترجمہ کیسے سیکھیں۔ آج ہندوستان کے ہر مدرسے میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہندوستان کے اس عالم نے جیل کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کی مدرسوں کی تعلیمات کے لیے، عربی سیکھنے کے لیے ایک بڑی کتاب لکھ کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ اپنے ملک کو آزاد کرو اور اپنی تعلیم کو زندہ رکھو، اس لیے کہ انگریز وہ قوم ہے جو تمہارا مال بھی لوٹے گی، تم سے ٹیکس ملے گی، تم سے لگان ملے گی، تم سے مزدوری بھی کرائے گی، اور تمہارے خون پسینے پر یہ ہمیشہ راج کرتے رہیں گے۔ ان مسلمان عالموں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ 1857 میں کرانتی کے بارے میں آپ کبھی پڑھیے گا، میں آپ کو ریویژن بتا رہا ہوں کہ 1857 کے اندر جب یہ کرانتی کاری اٹھے تو دلی کے اندر 24,000 مسلمان عالم دین اکٹھے ہوئے، اور ان کے ساتھ 5,000 دوسرے دھرم کے لوگ اکٹھے ہوئے، 29,000 ٹوٹل لوگوں کی فوج تھی، اور دلی میں انہوں نے جو ہے انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ بہادر شاہ ظفر کے بادشاہت کے دور میں جب انگریزوں کو لگا کہ اب ہم یہاں سے بھاگنے والے ہیں، تو انگریزوں نے میرٹھ، مراد آباد، دلی، ایم پی، گوالیار، ہندوستان کے جگہ جگہ دیشوں جگہ جگہ پر لوگوں کو گرفتار کرنے کے آرڈر کر دیے کہ جو ہمارے حکومت کے خلاف بغاوت کرے گا اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے۔ جب دلی کی ہم تاریخ پڑھیں گے تو دل ہل جاتا ہے۔ اللہ، مسلمان عالموں نے 24,000 مسلمان اور عالموں نے مل کر دلی کے چاندنی چوک سے لے کر غازی آباد تک ان کی گردنوں پر تلواریں چلائی گئی، گولیاں چلائی گئی، اور ان کو مار مار کر کے ان کی لاشوں کو پیڑ پر لٹکایا گیا، اور انگریز کہتے تھے جو ہماری حکومت سے بغاوت کرے گا اس کو مار کر پیڑوں پر ٹانگ دیا جائے گا۔ ملک کو آزاد کرانے کے لیے 24,000 عالموں نے اپنے سینے پر گولیاں کھائی ہیں۔ تب اس آزادی میں گاندھی نے ڈانڈی یاترا کی، سبھاش چندر بوس نے بھی اپنی یوگدان دیا، رانی لکشمی بائی نے بھی یوگدان دیا، یہاں تک کہ 5,000 دوسرے دھرم کے لوگ تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے رات و دن ایک کر دیا، رات و دن ایک کر دیا۔ یہ آزادی ہمیں ایسے ہی نہیں ملی ہے، بہت خون پسینہ دیا ہے ہماری قوم نے، پسینہ دیا ہے۔ آج بھی دلی کا جو گیٹ ہے، دلی کا سب سے بڑا گیٹ، آپ گوگل پہ ٹیکسٹ کریں کہ انڈیا گیٹ جس کو بولتے ہیں، انڈیا گیٹ پر سب شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جس میں کہ 26,000 سے زیادہ مسلمانوں کے نام ہے
کہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی.